یہ بڑا انعام ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی توفیق مرحمت فرمایا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ہی آدمی کچھ کہہ سکتا ہے، اس کے بغیر یہ آسان نہیں ہے۔ اور پھر ہم کو بھی سننے کی توفیق مل جانا کوئی سادی سیدھی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام اور اکرام ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، انعام ہے کہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بے طلب لوگ ہوں جن کے اندر طلب پیدا کرنی ہو، جو مسجدوں سے دور ہوں ان کو مسجد کا راستہ بتانا ہو، جو ایمان کے نام سے پوری طرح سے واقف نہ ہو انہیں ایمان کی اہمیت سمجھانی ہو۔ یہ مجمع ایسا نہیں ہے جس کو نماز کے فضائل سمجھائے جائیں، اس کی تعلیم دی جائے، روزے کے فضیلتیں سمجھائی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مجمع ماشاءاللہ چہروں سے ہی اس بات کا یہ اندازہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے والے، حج کو جانے والے، ذکر کرنے والے، مسجد سے جڑے ہوئے لوگ، ایسے لوگ جڑتے ہیں۔ کبھی کبھی مہینے میں جو ایام طے ہوتے ہیں ان ایام میں جڑتے ہیں تاکہ اپنی فکروں میں ایک عروج پیدا کریں، ایک تازگی پیدا کریں۔ جو کام ہو رہا ہے، جیسا ہونا ہے ویسا ہو رہا ہے کہ کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے؟ ہم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں؟ حضرت سی بات تو ہم جس مقصد کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کس درجے ہمیں کامیابی مل رہی ہے، جتنا وقت ہم لگا رہے ہیں، جتنی جان ہم لگا رہے ہیں اور جیسا کام ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے محلے میں، کیا ہمارے آس پاس میں وہ نتیجہ نکل رہا ہے جو نتیجہ نکلنا چاہیے؟ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بعض جگہوں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنا بھی انہیں بلائیں، جتنا بھی سمجھائیں، ان کی طبیعت آمدہ نہیں ہوتی، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسی بات ہوتی ہے کہ دعوت دینے والے میں کوئی بات کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی کسی درسگاہ کا امتحان لے تو طلبہ بعض دفعہ کامیاب ہوتے ہیں، بعض دفعہ ناکام ہوتے ہیں۔ ناکام ہونے کی ہمیشہ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ طلبہ نے محنت نہیں کی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو معلم ہے ان کی طرف سے بھی کچھ کوتاہی ہے، کیا روزانہ آنے میں یا ان کے بتانے میں، سمجھانے میں، ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے وقت دینے میں، پابندی کرنے میں، پڑھانے میں، تو پھر اب کہا جائے گا کہ بھئی محنت تو ہو رہی ہے لیکن طلبہ میں بھی وہ لینے کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم محنت کرتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ جڑتے ہیں، کہیں 4 لوگ، کہیں 8 لوگ، 10 لوگ، 15 لوگ جڑتے ہیں، لیکن بسا اوقات 10 آدمی کے 10 ہی ہوتے ہیں، 15 نہیں ہوتے، 20 نہیں ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چند دن کی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے، 1 مسلمان، 2 مسلمان، 4 مسلمان، 20 مسلمان، 40 مسلمان، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے 23 سال کے عرصے میں پورا عرب مسلمان۔ تو وہی کام ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی دنیا میں، آپ کی واضح صفت
اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ سے دور لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو بتانا، لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی یہ بات، اللہ کے وجود کی بات، وجود کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے۔ وحدانیت کی بات، اللہ کے ایک ہونے کی بات لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی، وہ تو بہت سارے خداؤں کو پوج رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اعمال جو ہمیں روحانی اعمال ملے ہیں، ایک تو لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سو رہے تھے، جاگ رہے تھے، ہنس رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ سب کر رہے تھے، عمدہ کپڑے پہن رہے تھے، عالیشان گھر تو دنیا میں بن رہے تھے، اگر کوئی علاج مریض ہو جاتا تو علاج جب بھی لوگ کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں لا کر امت تک پہنچائی ہیں یہ روحانی نعمتیں ہیں۔ توحید، نماز، روزہ، ذکر، حج، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور پورے شرح صدر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اس کی پوری اہمیت کے ساتھ بتائے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا ہے، ان کے آپ حالات اٹھا کر پڑھیں، حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی اور ان کو کیا دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے وہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر محنت کی۔ اب ہمیں سوچتے ہیں کیا وہ بات نہیں کرتے تھے، وہ کیا چلتے پھرتے نہیں تھے، وہ تو کھا رہے تھے، پی رہے تھے، مردے کیسا؟ نہیں، وہ مردے جسم کے اعتبار سے مردے تھے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں جس کے پاس توحید نہ ہو، جس کے پاس اعمال نہ ہو، جس کے پاس اللہ کی عبادت نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، وہ مردے کی طرح ہے، اس کی روح کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہے۔ روحانی اعتبار سے ان کو مردہ کہا، صفات کے اعتبار سے مردہ کہا، توحید ان کے اندر مردہ ہو چکی تھی، اعمال ان کے اندر مردہ ہو چکے تھے، نیکی کا جذبہ ان کے اندر مردہ ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو ابھارا، آپس میں لڑ رہے تھے کہ میرا جانور، اگر کسی کا جانور وہ پہلے پی رہا ہے اور اس کا جانور بعد میں پانی پی رہا ہے، لڑ رہے ہیں۔ کسی نے جہیز کے آگے پیر پھیلا دیا تو وہ بات کو لے کر لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے اس انسانیت پر رحم فرمایا، اس خطے پر رحم فرمایا، پوری دنیا انسانیت پر رحم فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تربیت کی۔ تربیت کرنے کے بعد یہ حال ہوا کہ میدان جنگ میں ایک صحابی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی، تو کوئی لے کر پانی پلانے کے لیے دوڑے تو کہیں پاس سے آواز آئی پانی، تو وہ صحابی نے کہا کہ تم وہاں جاؤ، ان کی خبر۔ پھر وہاں جب پہنچے تو تیسری جگہ سے آواز آئی پانی، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پلا کر آئیں۔ جب تیسری جگہ یہ پانی پلانے والے پہنچے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو دوسرے کی طرف آئے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے کی طرف آئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب تو پانی اگر پہلے پیے تو جان لینے کے لیے تیار تھے، تلواریں نکل آتی تھی، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، حالانکہ ان کو موت کا سودا ہے، اگر وہ اس سے پہلے پانی نہ پیے تو مر ہی جائیں گے، مرتے مر رہے ہیں، لیکن ان کے دل کیسے زرخیز ہو گئے، کیا بن گئے، کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے معجزانہ اپنی محنت کر کے ان کو کیا بنا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی ہیں۔ اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام دعوت کے کام کو لے کر چلے، وہ ہم سب کے لیے وہ بھی نمونہ ہے، اور انہی کی طرح محنت کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے محنت کی،
کیا صفات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا شان تھی، حضرات صحابہ اکرام کے اندر کیا شان تھی۔ آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم تعداد میں بہت ہیں، صفات میں کم ہیں۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا جو ہے تعلق رہتا ہے دعوت کے ساتھیوں سے ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا، میرے رشتہ داروں میں میرے بہت سے لوگ میرے کہنے سے میرے تشکیل سے لوگ جاتے ہیں۔ میں مدرس ہونے کی وجہ سے، مدرسے میں رہنے کی وجہ سے، مدرس کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے، طلباء کی ذمہ داری اس کے اوپر اس قدر ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے کہیں وقت نہیں دے سکتا۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری چھٹیوں کا زمانہ چل رہا ہے کہ اللہ نے ملاقات کرا دی، ورنہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کو جیسا موقع ملا ہے کہ آپ 3 دن جا رہے ہیں، 10 دن جا رہے ہیں، ہم چاہ کر بھی نہیں جا سکتے، ہماری مصروفیت اتنا موقع نہیں دیتی۔ صرف حسرت ہوتی ہے، ہاں بھئی یہ جماعت جا رہی ہے، یہ جماعت آ رہی ہے، بعض دفعہ ملاقات بھی نہیں کر سکتے مصروفیات کی وجہ سے۔ تو بعض دفعہ بات نکل گئی کچھ۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملاقاتیں ہماری ہوتی رہتی ہیں، گو زیادہ نکلنا نہیں ہوتا ہے، تو سامنے جائزہ آتا رہتا ہے، بات ہوتے رہتی ہے، کچھ باتیں وہ کہتے ہیں، کچھ ہم کو سنانے کا موقع ملتا ہے، سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسی باتیں سامنے آئی کہ داعی حضرات کی کمی کی وجہ سے جہاں بہت سارا کام ہونا تھا، کام میں بہت زیادہ کمی آ گئی، ایسا کہا گیا۔ تو پھر ہم نے ان کا جائزہ لیا، کیسا بھائی کیا ہے، ایسا تو اتنے دن سے دعوت ہوئی تو یہ کام ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر جو صفات ہوتی ہیں داعی کی، مثلا جو ہے ان کے اندر خود خدا تعالیٰ کا استحضار جیسا ہونا چاہیے وہ بات نہیں ہے۔ توحید ان کے اندر جیسی ہونی چاہیے، جو یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، جیسا لگ لپٹنا چاہیے، وہ خود لگے لپٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے اندر خود شبے کی کیفیت ہے۔ نماز کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے داعی بھی ہیں، لیکن خود ایک داعی کی نماز جیسی ہونا چاہیے وہ نماز ان کو خود حاصل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بعض ایسے احباب سے توجہ دلائی کہ آپ کو یہ صفات پیدا کرنا چاہیے، اس سے کام ہوگا۔ اب وہ صفات کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کے لیے کچھ بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہر آدمی اپنے آپ کو بنانے کے لیے لگانا ہے، اپنے آپ کو داعی بنا دے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ کلمے پر محنت شروع کر دیں، نماز کو لے کر محنت شروع کر دیں، ذکر کو لے کر محنت شروع کر دیں، اخلاص کو لے کر محنت شروع کریں، اس ٹاپک کو بنائیں۔ ایک تو آپ نے سن رکھا ہے کہ اخلاص ایسا ہوتا ہے، کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، لیکن مخلص بننے کی محنت کہ میں مخلص بن جاؤں، ریاکاری دور ہو جائے مجھ سے۔ ایک تو نماز کی ہم نماز پڑھتے ہیں اور ایک نماز کی دعوت دیتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں نمازی نماز کو جیسے ادا کرنا ہے ایسے ادا کیا جائے، اس کے اوپر محنت کی جائے، 1 مہینہ محنت کی جائے، 2 مہینے محنت کی جائے۔ جیسے کسی آدمی کو صحیح طور پر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اب وہ دعوت دینے لگے کہ بھئی قرآن کریم کی تلاوت کرو، روزانہ اتنی تلاوت کرو، 2 رکوع کم از کم پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، پو پارہ پڑھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں روز؟ میں بھی 1 پارہ پڑھ لیتا ہوں، ذرا پڑھ کر بتائیے۔ اب پڑھنے نہیں آ رہا خود ہی کو، تو اس سے کوئی بات نہیں پیدا ہوتی۔ تو اسی طرح جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے کہ ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم واقعتاً ہم خود نمازی ہوں گے، نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، نماز کو ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، سنتوں کے اعتبار سے جب نماز پڑھنے والے ہوں گے تو وہ نماز کا نفع کیا ہے ہم کو خود پتہ چلے گا۔ جب ہم کسی کو نماز کی طرف بلائیں گے تو شبے کی کیفیت نہیں رہے گی۔ نماز میں کامیابی کا ہمیں یقین ہے، تو ہم جب کسی کو بلا رہے ہیں آؤ نماز کی طرف، تو پورے یقین کے ساتھ بلائیں گے، کیونکہ وہ آدمی کامیاب ہو رہا ہے، وہی طلب اسے لے کر گئی ہے۔
کامیابی اسے نظر آ رہی ہے اور وہ گیا ہے کسی کی دکان پر اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نماز میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے، تو اس کے دل میں جو جذبہ ہے اس کا بھی اثر اس کے اوپر پڑے گا۔ لوگوں کے ظاہر بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگوں کے باطن بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ظاہراً میں ہم جو ہے نماز کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، لیکن نماز کا کچھ فائدہ ہمارے ہی دل میں نہیں ہے، تو لوگوں کے باطن ہمارے اس جو ہے باطنی کیفیت کی وجہ سے وہ اس کا اثر قبول کریں گے۔ اسی لیے جو ہے بعض صفات بزرگوں نے بتائی ہیں، جسے آپ جو ہے 6 باتوں کے نام سے جانتے ہیں، اسے دہرانا نہیں ہے مجھے، لیکن یہ بتلانا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن بہت سے لوگ اس میں بھی کمی بیشی کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے ذکر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ذکر بتایا ہی کتنا گیا ہے، 3 تسبیح صبح کے، 3 تسبیح شام کے، یہ بالکل معمولی ڈوز ہے یہ ہماری روح کے لیے، یہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر یہ بتایا گیا کہ یہ 3 تسبیح کرنے والا پتہ نہیں بعد میں جب اسے اس کا اندازہ ہو جائے گا، جیسے مٹھائی کھلانے کے بعد آدمی کہتا 5 kg میرے لیے پیک کر دیجیے، یہ تو مٹھائی بہت اچھی ہے، تو اس طرح تسبیح نام کو پکڑائیے، تم کو صبح 3 تسبیح شام 3 تسبیح پڑھنا ہے، لیکن اتنی نہیں تھی، اس کو ذاکر بنانے کی محنت تھی، اس کو ترقی کرنا چاہیے تھا اس کے اندر۔ اگر وہ ترقی کرتا تو پھر اس کے سامنے بیٹھنے والے ذاکر ہو جاتے، اگر اخلاص میں ترقی کرتا تو اس کے ساتھ بیٹھنے والے ریاکاری چھوڑ دیتے۔ تو یہ روزانہ ہم کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ محنت کرنا پڑتا ہے۔ مشائخ بھی اپنے مریدین کے سامنے آنے سے پہلے محنت کرتے ہیں، ان سے زیادہ کثرت سے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی خلوتوں کو جو ہے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ سے تعلق میں گزارتے ہیں، جب کہیں لوگ جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے مدارس میں علماء اکرام جو اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، وہ پہلے ان کتابوں پر اپنا وقت لگاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے اپنا وقت لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، خود عالم فاضل بنتے ہیں، حقیقی عالم بنتے ہیں، جب کہیں ان کے پاس بیٹھنے والے علماء بن جاتے ہیں۔ وہ خود بہت بڑے طالب علم ہوتے ہیں، بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کی طلب میں اور ایک ایک لفظ کے لیے گھر سے اٹھ کر جانے والے ہوتے ہیں، رات کو اٹھ جانے والے ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کے پاس علوم کے خزانے جمع ہوتے ہیں، پھر ان سے سیراب ہوتے ہیں طلبا، اور یاد رکھتے ہیں ہمارے استاذ تھے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائے، اگر ہیں تو بولتے ہیں کہ اللہ سے حضرت کا سایہ ہمارے اوپر رکھے، اگر چلے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ سایہ نصیب کرے، ہم ان کے پاس عالم بنے، ہم ان کے پاس حفظ کرے، بولتے ہیں۔ اور جو ہے شاگرد اپنے استاذ کی جیسی رعایت کرتے ہیں مدرسوں میں، ہم نے دیکھا ہے، روئے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا ہے سادہ بہترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جو ہے اس کے پیچھے دن رات لگایا۔ ہمارے حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے ایک جگہ پر کہ حافظ قرآن کو جہاں پر علماء کے والدین کو، مفتیوں کے والدین کو اللہ اعزاز و اکرام کرے گا قیامت کے دن، ان کے اساتذہ کو بھی بلایا جائے گا اکرام کے لیے۔ ایسے ماں باپ کو ہی نہیں بلایا جائے گا کہ سر پر تاج رکھنا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جائے گا کہ حافظ صاحب کے استاذ کہاں ہیں، کیونکہ وہ ہر طرح سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو وہ حافظ صاحب کیسے بنتے؟ جب ان کے والد ہونے کی وجہ سے وہ پیدا کر دیے، پیدا ہوا اس گھرانے میں، لیکن یہاں تو استاذ نے اپنا خون پسینہ اس کے پیچھے لگا دیا، پوری محنت، تو وہ بھی بادشاہوں جیسی عزت پائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم داعیانہ صفات ہمارے اندر پیدا کریں گے تو لوگ نہیں آنا تو دور کی بات ہے، دعائیں دیں گے، کسی دکان پر جا کر بلائیں گے، 1-2 مرتبہ بلائیں گے تو کہیں گے کہ ہم ضرور آئیں گے، اگر صفات لے کر ہم بلائیں گے تو کسی گھر پر جا کر بلائیں گے تو وہ آئیں گے، نہ صرف آئیں گے بول کر بولیں گے کہ ارے وہ فلاں شخص صاحب ہے، میں خدا سے بچھڑا ہوا، میں مسجد کا راستہ نہیں جانتا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں 2-4 لوگ آئے، سیدھے سادے لوگ، سیدھے سادے الفاظ میں آئے،
اور مجھے لے کر گئے۔ میں نے کئی سال پہلے ایک قصہ پڑھا تھا، ایک 20-25 سال پہلے کا پرانا واقعہ ہے۔ ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ بہت بڑے رائٹر اور بہت دنیا کے گھومے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں گیا، نماز کے لیے اعلان ہو گیا کہ بھائی دین کی بات ہوگی، بیٹھے، حالانکہ وہ مصروف ترین آدمی، تو انہوں نے کہا بھائی اعلان ہوا تو ذرا بیٹھ جائیں گے، تو بیٹھ گئے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے ایک مضمون کے اندر، میں جب وہاں بیٹھا تو جس شخص کو میں نے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، اس کی گفتگو میں کوئی ترتیب تو نہیں تھی بظاہر، لیکن اس کے جان میں بڑی ترتیب تھی۔ اس کی ہر بات مجھے متاثر کر رہی تھی اور مجھے کچھ میرے اندر تازگی پیدا کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ الفاظ کا اثر نہیں ہے، اندر جذبے کا اثر ہے، تڑپ کا اثر ہے۔ وہ آدمی کامیاب ہوا ہوگا نماز پڑھ کر، وہ سجدہ کرنا سیکھ گیا ہوگا، وہ اللہ کو پکارنا سیکھ گیا ہوگا، اس نے محنت کی ہوگی۔ تو میں واقعہ بتا رہا تھا کہ 2 احباب کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ایک شخص کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہو پاتا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ذکر کیا چیز ہے، ذکر کیا چیز ہے آپ کو خبر ہوتی تو آپ تاجر ہیں، بادشاہ ہوتے تو بھی ذکر کے لیے وقت نکالتے۔ پہلے اپنا نظریہ ٹھیک کیجئے، آپ پہلے سمجھیے ذکر کیا چیز ہے، اس کے بعد اس ذکر کو نبھائیں گے آپ، اور نبھاتے 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 آپ کے پاس دوسرے بھی ذاکر ہو جائیں۔ اسی طرح ایک اور صاحب جو ہمارے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم بہت دنوں سے محنت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر کوئی یہ بات نہیں ہے۔ تو ہم جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ صفات میں بڑی کمی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ محنت کریں، 2-3 چیزوں پر لگایا ان کو محنت میں کہ آپ مسلسل کرتے رہیں۔ ایک تو جو 6 باتوں میں پہلا کلمہ ہے، اس کی محنت کروائی گئی ان کو۔ روزانہ آپ کریں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس پر کریں، اس پر محنت کی انہوں نے۔ اس کے بعد کچھ حد تک محنت ہوگی تو نماز پر ان کی محنت لگائی گئی کہ روزانہ اس پر بھی محنت کریں، خوب محنت کریں۔ لگ بھگ 70% یا 75% انہوں نے اس پر بھی یہ محنت کی۔ بعد میں مصروفیات ایسے آئے کہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا ان کا، لیکن مجھے ایک مرتبہ گجرات سے فون آ رہا ان کا، کہا کہ میں ہر سال چلہ لگاتا ہوں، اور میں اس وقت میرا گجرات کے علاقے میں چلہ لگ رہا ہے، لیکن جہاں ہماری جماعت جا رہی ہے لوگ بولتے ہیں کہ اتنی قیمتی جماعت کبھی نہیں ہے۔ سب لوگ جڑ رہے ہیں، سب باتیں کر رہے ہیں، یہ محض آپ کی توجہ دلانے کا نتیجہ ہے۔ ہم نے جو ہے کلمے پر محنت کی اور نماز پر جو ہے آپ نے محنت کرائی اور محنت کی ہے۔ آج ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو سب لوگ بولتے ہیں کہ یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہم کو، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، سب نے بتائی۔ لیکن جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ کیا برساؤ گے؟ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں؟ کیا عشق سے دل معمور نہیں؟ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں؟ کیا عشق سے دل معمور نہیں؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ کیا برساؤ گے؟ حالانکہ بات ایسی نہیں تھی۔ 6 باتوں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہے وہ تو رٹی رٹائی ہیں، سب کو یاد ہے۔ آپ شروع کریں گے تو اٹکے کے بھی نشان، میں ہی اٹک جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں پڑھنے پڑھانے مدرسے میں ہے، بہت سارے سالوں سے جماعتوں میں نہیں جانے کی وجہ سے میں نہ بیان کروں، اٹک جاؤں، لیکن سب بیان کریں گے۔ ایسا ہے، یہ ہے، اللہ کی ذات سے ہی ہوتا ہے، غیر رسول اللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے جو ہے اللہ جو ہے سارے اسباب کے بغیر بھی کر سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو اسباب کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوتا، ایسا بولیں گے، بالکل پکا سبق یاد ہے۔ لیکن اگر وہ بات زبان پر رہے تو کبھی اس سے بات نہیں پیدا ہوتی۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہے دعوت کے اسلاف ہوں، دارالعلوم دیوبند کے اسلاف ہوں، ہمارے اکابر بزرگان دین، اس ہندوستان کے بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ جو لوگ تھے،
وہ اپنے سینوں میں قلب رکھتے تھے، دل رکھتے تھے. زبان بھی تھی ان کے اندر، زبان سے زیادہ دل تھی، دل کی صفائی اور اللہ سے دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، ہر وقت اللہ سے ڈرنے کی ایک بات، جس کی وجہ سے وہ اولیاء اللہ جہاں گئے وہ داعی ہی تھے. گو یہ انداز نہیں تھا، دعوت کا ایک انداز نہیں ہے، دعوت کے بہت سارے طریقے. اگر کسی کو تقریر کرنے آتا ہے تو تقریر دعوت ہے، کوئی تحریر کرتا ہے تو وہ تحریر دعوت ہے. مجدد الفسانی دیکھا کہ پورے ان کے زمانے میں بگاڑ آ چکا ہے، ارتداد پھیل چکا ہے. انہوں نے جو دعوت کا کام کیا قلم کے ذریعے کیا. خطوط تھے، وہ خطوط اب بھی ملتے ہیں، وہ خطوط اس زمانے کے دائی نقشہ پلٹ کر رکھ دیا انہوں نے. بعض دفعہ مقررین کو کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، طرح طرح کے مشائخ کو کھڑا کیا، جہاں جہاں جیسی جیسی ضرورت ہے ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. مدارس کے ذریعے کام ہوا، خانقاہوں کے ذریعے کام ہوا. لیکن ہم کو جو اب یہ کام ملا ہے یہ بھی بہت اونچا کام ہے اور یہ ہمارا کام ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام علماء کا کام ہے. دیکھو بھائی علماء نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں یہ کام. یہ ذمہ داری اللہ نے ان کے اوپر ڈالی تھی. علماء بھی آ جاتے ہیں، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے. حقیقت میں یہ کام ان کے اوپر ڈالا نہیں گیا ہے، ان کے اوپر اس سے بھی بڑا کام ڈالا گیا ہے. وہ اس کام میں ہیں. ہم کو یہ کام بہت بڑا دکھ رہا ہے، لیکن یہ کام کی جو ترتیب ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ اس پر غور کریں گے تو کہیں گے کہ جو ہے یہ معروفات اور یہ جو ہے منکرات، یہ الفاظ پر آپ غور کریں گے تو جو ہے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر نماز کی دعوت شامل ہے، زکوٰۃ کی دعوت شامل ہے، جھوٹ سے روکنے کی تعلیم شامل ہے، اس میں جو ہے ریاکاری سے روکنے کی تعلیم شامل ہے. یہ ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تھوڑے 1 سال 2 سال کی تعلیم ہو جانے کے بعد نماز کی طرف عام آدمی بھی بلا سکتا ہے. لیکن علماء جو 10 سال پڑھے ہیں، 15 سال پڑھے ہیں، 20 سال پڑھے ہیں، ان کی ذمہ داری اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود چھٹیوں میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کی بہت اعلیٰ ظرفی ہے، اس کی وجہ سے بہت کام ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کام علماء کا ہے لیکن سرپرستی کا ہے. ان کے پاس پہنچے، جیسے اب میں نے کہا کہ صفات سیکھنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ صاحب صفات کے پاس جائیں گے. ریاکاری چھوڑنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کسی مخلص کے پاس جائیں گے. مال کے لیے غریب مالدار جو ہے اپنی غریبی کا رونا رونے کس کے پاس جائے گا؟ مالدار کے پاس جائے گا. اسی طرح کوئی ان پڑھ اپنے جو ہے یہ دور کرنے کے لیے پڑھے لکھے کی مدد لے گا. اسی طرح صاحب صفات ریاکاری چھوڑنے جو ہے مخلص کے پاس جائے گا. اپنی جو ہے یہ صفات کو پیدا کرنے وہ صفات والوں کے پاس جائے گا. تو جب صفات محنت کرنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے برائیوں سے روکتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن جیسا روکنا ہے ویسا نہیں روکتے. جو بات ہمارے اندر جو یقین کی کیفیت ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی جیسی محنت اٹھانی چاہیے پہلے ہم نے ویسی محنت نہیں اٹھائی ہے. آج ہم کو وہ محنت اٹھانی چاہیے. اگر ہم اس محنت کو اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ گناہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے. یہ جو راتیں ہوتی ہیں شب برات شب قدر تو وہ بہت فضیلت والی راتیں ہوتے ہیں. بعض جگہ مجھے بھی بلاتے ہیں لوگ کہ جو ہے بیان کرنے کے لیے، تو میں فضیلت بیان کرتا ہوں کہ جی آج ایسی فضیلت ہے، یہ شب 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے فلاں ہے. لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک عبادت کر لو. یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی ایک زبردست چیز ہے. اس سے پہلے ایک چیز کر لیجئے، جن برائیوں کی وجہ سے اللہ سے دوری پیدا ہو گئی ہے توبہ کر کے پہلے اس دوری کو ختم کیجیے. کبھی جھوٹ بول کر، بے حیائی کر کے، کچھ بھی، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا،
آپ لوگ برسا برس سے اس میں لگے ہوئے ہیں. ہر آدمی کو اپنی حالت معلوم ہے. کسی کے اندر کوئی دو باتیں ہوں گی, الگ الگ لوگوں کے اندر الگ الگ باتیں ہوں گی. شیطان نے پتہ نہیں کس کو کس چیز میں لگا دیا. مالدار کو کسی ایک چیز میں لگا دیا, غریب کو کسی میں لگا دیا, پڑھے لکھے کو کسی میں لگا دیا, غریب کو جو ہے ان پڑھ کو کسی میں لگا دیا, بچوں کو کچھ برائیوں میں لگا دیا, بوڑھوں کو کسی برائیوں میں لگا دیا, جوانوں کو لگا دیا. الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں, لیکن کسی نہ کسی کو کہ یہ بھی جہنم میں جانا ہے, یہ بھی جہنم میں جانا ہے, اسے بھی اللہ ناراض ہونا ہے, اس سے بھی اللہ ناراض ہونا ہے بول کر وہ کسی کو چھوڑا نہیں ہے. بڑے سے بڑے کو, چھوٹے سے چھوٹے کے در کو دستک دے کر اس نے بہت اچھے انداز سے کوئی چیز پکڑا دی ہے ہاتھ میں, یہ چیز رکھ لے, اس کے بعد اب تو سجدہ بھی کرے گا نا, خدا کی ناراضگی تجھ سے نہیں ہٹے گی, کیونکہ یہ چیز ہے تیرے اندر, ایک ناراض کرنے والی ایک چیز ہے. کوئی بھی چیز کسی تاجر کو ایسی چیز میں لگا دیا ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ کی, اب شیطان کہتا میں مست ہوں, اب شیطان اللہ تجھ سے ناراض ہے, فلاں کبیرہ گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض. تو ہو گیا الگ الگ قسم کے, لیکن اس کو چھوڑنا ہے. چھوڑنے میں محنت لگے گی, چھوڑنے میں ہو سکتا ہے کہ پہلے تو ارادہ لگے گا, جب آپ مضبوط ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہوا روئے زمین پر کہ کوئی گنہگار گناہوں سے بچنے کے لیے تڑپا ہو, بے چین ہوا ہو کہ میں گناہوں کی زندگی نہیں چاہتا, اللہ نے مدد نہیں کی ہو. ایسا روئے زمین پر کبھی نہیں ہوا. اللہ نے دیکھا دل کے اندر طلب ہے, تڑپ ہے ہر برائی سے چھوٹنے کی, تو اللہ نے اسباب پیدا کیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 مہینے میں دھل گیا, کوئی 2 مہینے میں دھل گیا, کوئی سال میں دھل گیا, کوئی 2 سال میں دھل گیا. اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتے, جیسے کوئی حافظ قرآن 6 مہینے میں ہو گیا تو کوئی 1 سال میں ہو گیا, کوئی 5 سال میں ہو گیا. جس نے جیسی محنت کی شعبہ حفظ میں ویسے اس نے کامیابی پائی. دن رات محنت کی تو اس کا ایک الگ نتیجہ, اور پھر اگر صرف محنت کی ہے تو اس کا ایک نتیجہ, لیکن نتیجہ ضرور نکلا. اگر جس نے کسی نے تڑپ تڑپ کر ذکر کر کر کے, مطالعہ کر کر کے, علماء کے بیانات سن سن کر, راتوں کو جاگ جاگ کر, محنت کر کے, مسجد میں گزار کر, اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر جس نے محنت کی, ہو سکتا ہے کہ اسے اللہ جلدی نتیجہ نکال دے, اور ہر برائی آنکھوں سے, کانوں سے, قلب سے, ہر جگہ سے نکلے, اور آدمی ایسا ہو جائے کہ اب بس مسجد میں آئے, اللہم افتح لی ابواب رحمت, کہ بس اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی برائیوں سے بچے. اگر خوب محنت کر کے آدمی برائیوں سے بچے, پھر یہ کام اللہ تعالیٰ اس برائی سے بچنے والے کے لیے بالکل آسان فرما دیتے ہیں. اگر وہ کہے کسی برے آدمی سے کہ بس برائی نہ کرو, تو وہ سوچے گا اچھا ایسا ہے, اس کی صفات کا اثر پڑے گا اس کے اوپر. اگر سیدھے سادے انداز میں بھی کہے کہ بھئی برائی تو برا راستہ ہے, لیکن اس کے پیچھے محنت کیا ہوا ہو, اس نے اس کے پیچھے آنسو بہائے ہوں, راتیں جاگا ہو, اس نے اس کے پیچھے کئی صفحے مطالعہ کیے ہوں, جوتیاں اٹھائی ہو, اور اس نے غم اٹھایا ہو, اور گناہ سے بچنے کی کوشش کی ہو, لیکن 8 دن بچ پایا ہو, پھر کسی نے جو ہے غلبہ ہوا, پھر مغلوب ہو گیا, پھر گناہ ہوا, پھر تڑپا, پھر رویا کہ کب میری آہیں جو ہے جائیں گی اللہ تعالیٰ کے پاس. رویا بل کا, اللہ تعالیٰ نے ایک دن فیصلہ فرما دیا کہ آج میں شیطان کا اس کے اوپر تسلط نہیں ہونے دوں. اور ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ یہ 1 مرتبہ کی محنت ہے. میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی وصل کے بعد اسے فراق حاصل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوتا, ہونے میں دیر لگتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا عام طور پر. اور میں نے کہا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک بار برائی چھوڑ دے پھر کبھی مبتلا ہو جائے؟ حضرت نے کہا ایسا بھی نہیں ہوتا, چھوڑنے دیر کرتا ہے آدمی, اس کے لیے بہت اسے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن جب چھوڑ دے تو پھر نہیں جاتا اس کی طرف. اس کی مثال یہ بتلا رہے تھے کہ جو ہے بچہ دودھ پینے والا بچہ دودھ کا مزہ لگ جانے کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے بڑا پریشان کرتا ہے دودھ, ماں کا دودھ چھوڑنے کے لیے, لیکن جب چھوڑ دے اور بریانی کھانے لگ جائے
روٹی کھانے لگ جائے، کوفتے کھانے لگ جائے، تو پھر یہ نہیں کہتا کہ مجھے ماں کا دودھ چاہیے۔ حضرت کہہ رہے تھے چھوڑنے کے لیے محنت لگتی ہے، لیکن جب آدمی عبادت برائی چھوڑ دے پوری طرح، نماز کا مزہ لگ جائے، زکوٰۃ کا مزہ لگ جائے، حج کا مزہ لگ جائے، ذکر کا مزہ لگ جائے، تو پھر نہیں کہتا کہ وہ گناہ دوجی مجھے جو میں 2 سال پہلے کرتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محنت لگتی ہے برائی چھوڑنے کے لیے۔ اور پھر میں نے ایک سوال ایسا کیا تھا، کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جسے چھوڑنا مشکل ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم لاکھ کوشش کیے، ایسا چھوٹتا نہیں ہے گناہ۔ جیسے بعض بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو لا علاج مرض ہے، ایسا کوئی لا علاج گناہ ہو، پرانا گناہ جس میں آدمی بچپن سے مبتلا ہو اور آج چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت نے کہا ایسا کوئی گناہ نہیں جسے چھوڑنا مشکل ہو، اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرنے والا جب گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اسے بچانے کے لیے اس کی مدد بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کے بعد کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو بھی توبہ کرنے والا ہوتا ہے، جو بھی تڑپتا ہے کہ میں خدا کی نافرمانی سے نکل جاؤں، تو فوراً اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ گویا کام بہت مشکل ہے، اللہ کی مدد سے آسان ہے۔ تو ہم کو اس بات کی دعوت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں 2 چیزیں بتائی ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، پہلے خود کو روک کر ہم بتائیں، اپنے آپ کو روک کر بتائیں، اپنے آپ پر تقوی کو لاگو کریں، کہیں کہ جو ہے میں دوسروں کو بتاؤں گا کہ نہیں بتاؤں گا جہنم سے بچنے کا راستہ، لیکن میں کسی قیمت پر جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کا فیصلہ کریں، اور کہے کہ ہر صورت میں مجھے ہر برائی چھوڑنا ہے، تاکہ اگر دنیا سے جانا ہوا تو جو ہے عذاب نہ پکڑے، عذاب قبر میں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا عذاب قبر حق ہے، شبہ نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور جہنم حق ہے، وہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، تو وہ ہمارا یقینی علم ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور یقین دلایا ہے ملت کو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں بھرپور یقین حاصل نہیں ہے، جہنم کے بارے میں بھرپور یقین حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کو دعوت دینا ہے نیک کاموں کی، اللہ کے توحید کی اور نیک اعمال کی، تو ہم اس کے اوپر محنت کریں، ایسی محنت کریں، نماز کو لے کر محنت کریں، 1 مہینے کی محنت، 2 مہینے کی محنت، 3 مہینے کی محنت، روزانہ آدھا گھنٹہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز کیا چیز ہے، قیام کیا چیز ہے، رکوع کیا چیز ہے، اور سجدہ کیا چیز ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، جسم اٹھک بیٹھک کرتا ہے، لیکن اندر سے کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی وصل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خود بخود امید کے ساتھ ہاتھ اٹھ نہیں رہے ہیں، ہماری نماز نے اللہ کے قریب ہم کو نہیں کیا ہے، ہم نماز پڑھ کر بھی پریشان ہیں، نماز پڑھے ہوئے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، نہیں وہ پریشانی ہے، ارے بھائی اللہ کے گھر سے نکل رہے ہو تم، نہیں وہ ایسا ہے، وہ کیا کہ مال کا ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ دکان کا ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ کیا کہ بیماری کا ایسا مسئلہ ہو گیا، میں بہت پریشان۔ ارے بھائی تم خدا کے گھر سے نکل رہے ہو، کیوں نکلے؟ اندر بیٹھنا چاہیے تھا تم کو، ایک جملہ تم کہہ دیتے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے بیماری کا، فلاں مسئلہ ہے میری پراپرٹی کا، فلاں مسئلہ ہے میری بیوی کا، یہ مسئلہ ہے میرے رشتہ داروں کا، یہ مسئلہ ہے، بول دیتے ایک جملہ۔ نہیں، کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے لیتا ہوا وہ کبھی وہ بات پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اگر کسی آدمی کو اگر کوئی 5 روپے کی چائے پلائے تو معلوم ہوگا یہ آدمی چائے پلاتا ہے، ہاں السلام علیکم، معلوم ہوگا کہ اس سے چائے ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو خزانوں کے مالک ہیں، اس سے ہم نے کوئی چیز پائی ہی نہیں ہے، تو اسی لیے آج مسجد سے نکلتے ہیں تو بھی پریشان نکلتے ہیں، یا مسجد سے نکلتے ہیں تو بھی ایسے نکلتے ہیں جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نمازی لوگ نماز سے باہر نکلتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسجد میں نماز پڑھ کر آئے۔ دعوت میں جا کر نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں جا کر ماشاءاللہ کچھ پان بھی کھا رہے ہیں، کچھ لطیفے بھی بول رہے ہیں، نکل رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی اچھی دعوت کی تھی، لیکن پروردگار روزانہ 5 وقت بہترین ہماری روح کی دعوت کرتا ہے،
لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسی دعوت کی. اگر وہ دعوت ملنے شروع ہو جائے تو وہ دعوتوں کو ہم بھول جائیں گے, معذرت کرنے لگیں گے, لوگ ہم کو سمجھانا شروع کریں گے کہ جو ہے حضرت جی ذرا کھا لیجئے. بولیں گے کہ حضرت 1.5 ہی چپاتی کھاتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے فلاں حضرت تو 1.5 ہی چپاتی کھاتے ہیں. میں نے کہا شکر ادا کرو, وہ اب دنیا میں نہیں رہے. وہ حضرت اللہ ان کی جو ہے قبر کو نور سے منور فرمائے, درجات بلند فرمائے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حضرت آتے ہیں 1.5 ہی چپاتی کھاتے ہیں. میں نے کہا خدا کا شکر ادا کرو, وہ بھی نہ کھائے تو کیا کرو گے؟ ارے جس کی روزانہ 5 وقت دعوت مسجد میں ہوتی ہو, ایک دعوت جسم کی ہوتی ہے, وہ جسم کی دعوت روح کو کافی نہیں ہوتی, لیکن جو روح کو دعوت ہوتی ہے وہ جسم کو بھی کافی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے اسلاف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, جو ہے مخفی رکھنے کے لیے 2-4 لقمے کھا بھی لیتے ہیں. وہ سنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو ہے وہ فلاں آدمی کو اور مجھے 1 مہینے کے لیے اندر بند کر دو کمروں میں, اس کے بعد تالا کھول کر دیکھنا, اس کی ہڈیاں اور میں تر و تازہ نہ ملا تو دیکھ لوں. تو کہا کہ ان کے شاگردوں نے کہا حضرت 1 مہینے تک آپ بغیر کچھ کھائے پیے رہ سکتے ہیں؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 6 ماہ تک رہ سکتا ہوں, سنت کی ادائیگی کے لیے کھا لیتا ہوں. یہ سب چیزیں یہ ایک روحانی محنت ہوتی ہے. یہ ہم اس سے انجان ہیں, اس راہ کی ہم نے محنت نہیں کی ہے. یہ بغیر کھائے پیے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھائے پیے بغیر رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کھاتے ہیں لیکن وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں, وہ روحانی غذائیں ہوتی ہیں. جسے ہم ہوا جو ہمیں اس کی ہوا نہیں لگی ہے, ہوا نہیں لگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اب دینا بند کر دیا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی, آثار و نشان سب قائم ہیں, اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. آپ غور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ہے کہ آپ روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں, افطار بھی نہیں کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے روزے رکھ رہے ہیں. صحابہ اکرام کے اندر, اولیاء اللہ کے اندر یہ بات, اور تکلف بھی نہیں کرتے. تکلف سے بات نبھتی بھی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ان بزرگوں کی نقل کرنے جائے تو نقل بھی اس سے نہیں بن پڑتی. جیسے کوئی غیر حافظ کی نقل کرنے بیٹھ جائے تو نہیں کر سکتا ہو. حافظ جیسا کہنے لگے, جیسا کہتا ہے ایسا کرنے لگے کہ دیکھو فلاں پارے میں ایسا ہے, یہ ہے, کچھ ہے, تو غیر حافظ جو حفاظ پکڑ لیں گے یہ غیر حافظ ہے. تو اسی طرح جو غیر پہنچا ہوا کسی کی نقل بھی نہیں کر سکتا. لیکن میرا اس وقت یہاں کہنا یہ ہے کہ ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری دی ہے, ہم یہ صرف جسمانی اعتبار سے کرتا پیجامہ ڈائری کے اعتبار سے نہ رہیں, روحانی صفات کے اعتبار سے بھی رہیں. ہمارے اندر وہ روح بھی رہے جو داعی دعوت کی جو روح ہوتی ہے, جو داعی کی روح ہوتی ہے. برائیوں سے بچائیں تو پوری قوت اور شرع صدر کے ساتھ ہم بچائیں, اور جو ہے نیکیوں کی طرف بلائیں تو پورے شرع صدر اور اعتماد کے ساتھ بلائیں. اور وہ اسی وقت ہوتا ہے ہم اس راہ کی محنت کریں گے. اس راہ کی محنت کے لیے ہم کو دکان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مکان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک طلب ہونا چاہیے, ایک تڑپ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیں گے. اللہ حالات جب پیدا کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے کہیں پہنچا دے. آپ کو 10 دن کے لیے, سال کے لیے, مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے آپ کو نکالنے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ نکالیں گے اور صاحب صفات بنائیں گے. اور اس کی ہمیں ضرورت ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. ہم جو دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی ایک دعوت ہے, اس کی وجہ سے لوگ جمع ہو جائیں گے, لیکن ایسا مشکور نہیں ہوں گے. یہ راستہ میں ذرا مشکل بتا رہا ہوں لیکن ناممکن راستہ نہیں ہے, اس کی محنت کی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ حضرات سے میری گزارش ہے, اپیل ہے, فضائل اعمال میں جو باتیں ہیں, قرآن کریم کا فضائل قرآن ایک پورا ایک جو ہے اللہ تعالیٰ ایک جو ہے حصہ اس کے اندر موجود ہے. فضائل ذکر ایک حصہ اس کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان فرمائی, جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے امت کے سامنے, وہ باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. ذکر یہ چیز ہے, تلاوت یہ چیز ہے,
نماز یہ چیز ہے، صدقہ یہ چیز ہے، لیکن علماء اسے کہتے ہیں تذکیر، تعلیم، اس کا نام ہے تذکیر، تعلیم۔ ایک جذبہ پیدا کیا جاتا ہے بس اس سے، لیکن وہ سن لینے کے بعد، وہ جذبہ پیدا ہو جانے کے بعد اس جذبے کو پکڑ کر باقی رکھتے ہوئے وہ صفات ہمارے اندر آنا چاہیے۔ تلاوت کی فضائل اس لیے بتا رہے ہیں، تلاوت کی فضیلت بتاتے 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 تلاوت سیکھنے آدمی راضی ہو جائے۔ جب سیکھ لے تو اس نے واقعتاً اس تذکیر کا فائدہ اٹھایا، تعلیم میں بیٹھنے کا فائدہ اٹھا لیا۔ ایک آدمی کو ذکر کے بارے میں فضائل ذکر، ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو ایسا ہے، 200 مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہے، یہ کلمہ ایسا ہے، جب کوئی آدمی پڑھے تو ایسا ہوتا ہے۔ وہ کلمے کے بارے میں وہ تذکیر ہے، تعلیم ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ اس چیز کو لے کر ذکر سیکھ جائے اور ذاکر بن جائے، تب ہے وہ بات۔ وہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ صرف صحابہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ نماز ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہا یہ نماز ہے، الفاظ سے بھی بیان کیا اور کہا کہ ایسا نماز پڑھی جاتی ہے، دیکھو مجھے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں نماز میں 3 چیزیں ہیں، ایک الفاظ ہے، نماز الفاظ ہیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، کچھ اعمال ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، رکوع ایسا ہے، سجدہ ایسا ہے، کچھ احوال ہیں، کس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت کی، کس جذبے سے وہ رکوع کیا۔ حضرت کہتے ہیں آج ہم نے الفاظ اور افعال کو لیا ہے، احوال کو خیرآباد کہہ دیا ہے۔ آج ہماری نماز احوال کے بغیر ہے۔ احوال کو کیوں چھوڑ دیا؟ احوال تو ایک دل کا جذبہ ہے، دماغ کا جذبہ ہے، اندر کی کیفیت ہے، اس کو بھی لو۔ وہ بات ہر جگہ فٹ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز ہی کے اندر نہیں، دعوت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سے بھی دعوت دی ہے، اپنے افعال سے بھی دعوت دی ہے، احوال سے بھی دعوت دی ہے۔ الفاظ سے ایسی دعوت دی ہے کہ جو سنتا متاثر ہوئے بغیر نہیں ہوتا۔ جو بھی آپ کی گفتگو سنتا کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کہنے والا نہیں دیکھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سب میں میرے ویسا فصیح کوئی نہیں ہے، یعنی میرے پاس ایسے الفاظ، بعض الفاظ تو آپ کے کمالات میں سے، ایسے جامع کلمات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے الفاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں، جو واعظ آپ نے بیان کیا اسے قلم بند کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں 10 منٹ 5 منٹ 3 منٹ کے بیانات ہیں وہ، لیکن کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میں آپ دائی ہیں، اور بعض دفعہ آپ افعال کے ساتھ دائی ہیں۔ آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں، کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ اسلام لانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسلام لانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ ٹیک لگائے تھے، اس طرح بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کا اثر ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے صحابہ سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہا تو کچھ نہیں، چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ سمجھ گئے کیا بات ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا، مسکرا دیا اور مسکرا کر چل دیے۔ صحابہ سمجھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مسکرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ افعال بھی اللہ کی طرف سے تھے، اور یہ بھی دعوت تھی، یہ بھی تعلیم تھی، اس میں بھی علم پوشیدہ تھا، مسکرانے میں بھی، چہرے کے تغیر میں بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال سے بھی دعوت دی۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں فلاں برائی کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا الفاظ سے، اور بہت اچھے الفاظ سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا بات میں سمجھ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب بھی وہ برائی کا جذبہ میرے اندر سے نہیں گیا، بات میں بھی سمجھ میں آ گئی، آپ نے سمجھانے میں کچھ کمی نہیں کی۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے سمجھایا، تو وہ صحابی ہر مرتبہ یہی کہنے لگے، وہ صاحب کہ میری بات نہیں سمجھ میں آئی، اب بھی میرے اندر سے وہ جذبہ نہیں گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھ دیا، اب کیا کہتے ہو؟
تو کہتے ہیں کہ وہ برائی نکل گئی. یہ دیکھیے یہ دعوت ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کیا تھا؟ یہ صفات تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی روح کا اثر تھا. یہ روحانی اثر تھا. روح کے ذریعے یہ جو ہے ہاتھ جو آپ نے رکھا تھا روحانیت کے ساتھ رکھا تھا, اندر روح پر اثر کر گیا, روح کو صحت ہو گئی. ایک جماعت صحابہ کی جنگلات میں گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. یہ باتیں عام طور پر بیان نہیں کی جاتی ہے, لیکن یہ چونکہ کوئی بیان نہیں ہے, ایک جذبہ ابھارنا ہے اور کام پر لگانا ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. تو جنگل کے درندے, جانور, ہاتھی, اژدھے جنگل کو خالی کر دیے کہ ہمیں 3 دن رہنا چاہتے ہیں. 3 دن کے لیے انہوں نے قیام کیا تو سب اپنے اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے. یہ کوئی زبان جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کا کمال نہیں تھا, وہ صحابہ اکرام کی روحانیت کا کمال تھا کہ وہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. انہیں جنگل کے درندے ان کو جنگل خالی کر کے دے دیتے تھے اور سمندر بھی ان کو راستہ دے دیتا تھا, اور ہر چیز اگر وہ شیر پر تھپکی مار دیں تو شیر جنگل کی راہ لے لیتا تھا, اور دریا ان کی باتوں کی لاج رکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ دے رہے ہیں, لوگ اس سے دیکھ کر ہنس رہے ہیں, لیکن اللہ کے جو ہے وہ ایک سنجیدہ عمل تھا. آپ نے وہ کاغذ دیا اور دیکھ کر کہا کہ وہ دریا بہنے لگ گیا, مصر کا دریا. یہ کیا تھی؟ یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے محنت کی. ذرا موقع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, ذرا اپنے بچوں سے فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو اس طرح جو ہے ہم کو اندر سے حقیقی داعی بننا ہے اور وہ صفات ہم کو پیدا کرنا ہے. کیا صفات ہے؟ کہ ہم کو دیکھتے ہی پتہ چلے کہ یہ آدمی کبھی کوئی برائی سے اس کا تعلق نہیں ہے اور کبھی اس کے اندر نیکیوں سے کمی نہیں ہے. ایسے لوگ اگر ہم لوگوں کو بیٹھ کر دعوت دیں گے, جا کر دعوت دیں گے, چل کر دعوت دیں گے, پھر کر دعوت دیں گے, دکانوں میں دعوت دیں گے, مکانوں میں دعوت دیں گے, تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا, اور بہت جلد انقلاب برپا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فیصلے ایسے لوگوں کے ہاتھوں پر کرا سکتے ہیں. فیصلے ہمارے الفاظ کی محنت سے نہیں, ہماری صفات کی محنت پر ہوں گے. ہماری صفات گو الفاظ ہمارے کم ہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.